بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے۔ ہمارا عام تصور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جاتے ہوئے یا ویسے اپنی کوئی چیز حفاظت کے لیے دوسرے کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ یہ چیز تمہارے پاس زیادہ محفوظ رہے گی، تم اس کو اپنے پاس رکھ لو، تو اسے ہم امانت سمجھتے ہیں، اور کوئی شک نہیں یہ امانت ہے۔ اور اس چیز کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا، اسے استعمال کرنا، اسے خیانت سمجھا جاتا ہے، اور یہ خیانت ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک اور چیز کی جانب بھی متوجہ فرمایا ہے کہ وہ چیز تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہے مگر اس کو امانت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی امانت ہے۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا کہ مجھے مشورہ چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ایک وقت میں، سب ایک صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، سب کی سمجھ جو ہے وہ اونچے درجے کی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی آدمی، سمجھدار آدمی جو ہے وہ بھی محتاج ہوتا ہے کہ کسی سے رائے لے، کسی مسئلے میں، کسی بات میں رائے مانگے۔ تو یہ جو مشورہ طلب کرنا ہے، یہ اس کے لیے وہ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے۔ تو اب جس سے مشورہ مانگا گیا ہے یہ بندہ امانت دار بن گیا۔ اب یہ مشورہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، صحیح مشورہ۔ اگر صحیح مشورہ دیتا ہے تو یہ امین ہے، اور اگر یہ مشورہ دینے میں غلطی کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اسے معلوم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں لیکن پھر بھی بتا رہا ہے، تو یہ بندہ خائن ہے، خیانت والا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، چاہے وہ شب بیدار ہے، چاہے روزہ دار ہے، لیکن اگر مسلمان بھائی سے اس نے مشورہ میں جو ہے 2 نمبری کر دی تو خیانت کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار علی اخیہ وہو یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ صحیح بات دوسری ہے، تو اس نے اس سے خیانت کی۔ تو یہ پہلو زندگی میں عام طور سے ہر بندے کے ساتھ ہی پیش آتا ہے، لیکن اس موقع پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ مثلا ایک بندہ مارکیٹ میں آیا اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی تجارت کروں، میرے پاس سرمایہ ہے، تو آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں اس قسم کی تجارت پہلے سے کر رہے ہیں، تو مجھے مشورہ دیں، میں بھی دکان کھول لوں۔ تو آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ کام تو ٹھیک ہے لیکن یہ کھولے گا تو میری رزق پہ لات پڑ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نہیں یار، کاروبار کے بڑے مندے حالات ہیں، چھوڑو، بس ادھر آنے کا نہ سوچو، ہم بھی دکان بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب خیانت کا مشورہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مشورہ مانگتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے پیغام نکاح آیا ہے، رشتہ آیا ہے ہمارے بچے کے لیے، تو آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون اور رشتہ کیا، تو یہ رشتہ تو اس کو نہیں ملنا چاہیے، یعنی یہ حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، تمہارے لیے وہ رشتہ مناسب نہیں ہے، تو یہ خیانت ہو گئی۔ اسی طریقے سے پڑوسی نے کوئی بات پوچھ لی، یا کسی نے بھی آپ سے کوئی بھی بچے کے لیے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ فلاں جگہ ملازم ہو جائے، آپ کا رشتہ دار ہے اور بیچارہ تھوڑا غریب آدمی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ بچہ اس کا وہاں ملازم ہو گیا تو یہ تو کل کو ہمارے سر پہ سوار ہو جائیں گے، اس لیے اس کو یہاں سے کھسکا دو۔ تو یہ سب خیانت ہو رہی ہے، اور یہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آئی گئی بات ہوگی، نہیں۔
اور اس کا دنیا میں نہیں تو آخرت میں جا کر تو انسان کو سامنا کرنا ہی کرنا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے حق میں تم نے خیانت کیوں کی۔ اگر تمہیں مشورہ مناسب نہیں بن رہا تو تم کہو کہ میرے پاس اس وقت کوئی مناسب رائے نہیں ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن غلط رائے دینا، کسی آدمی کو الٹے راستے پہ ڈال دینا، یہ بہت برا۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی مسافر تھکے ماندے کو وہ آپ سے راستہ پوچھے اور آپ الٹے راستے پہ اس کو ڈال دیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی زندگی میں اور کتنی مشقت اٹھائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔